زبان مولا نے عطا فرمائی، اس زبان کو کوئی فائدہ نہیں جو بطول کے فضائل میں نہ بول سکے۔ جنت فاطمہ دا داج جیدا جاگو تے راج او دے علی مہاراج کوئی ہو رہی تداش۔ کوئی ہو رہی تداش جنت فاطمہ دا داج جیدا جاگو تے راج او دے علی مہاراج کوئی ہو رہی تداش۔ جس کا دل کمزور ہو کان بند کرے، شک ہو کے کہتا ہے گل سن بڑی گہری۔ ہن پتری تو ہاتھ چک، گل سن بڑی گہری، گل سن بڑی گہری۔ اما شریف وہ سکھ گہری باتیں کرتے ہیں، گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری۔ اب دیکھنا میری طرف، گل سن شادی، گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری، اتھے بولیا نشہری کوئی ہو رہی تا دس۔ ایسا نہیں جیسے اس کی رگوں میں علی کی مودت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے۔ جس کا ایمان ہے علی رزق دیتا ہے، جس کا ایمان ہے علی اولاد دیتا ہے، جس کا ایمان ہے علی بخت لکھتا ہے، جس کا ایمان ہے اللہ کے خزانوں کا مالک حیدر کرار ہے، جس کا ایمان ہے یا علی مدد ایمان ہے، جس کا ایمان ہے علی ولی اللہ کے بغیر نماز فاقے ہے، علی ولی اللہ کے بغیر حج آوارہ گردی ہے، علی ولی اللہ کے بغیر روزہ فاقے کی سوا کچھ نہیں۔ وہ اپنے دونوں بازو اٹھا کر کلیجے کی پوری طاقت سے سلمان مزاج بن کے، ابو ذر طبیعت بن کے، کلندر شریعت بن کے، بہلول طبیعت بن کے زبا کے ساتھ دل بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی نعرہ حیدری۔ گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری، اتھے بولیا نشہری۔ جو معراج کی رات پردے کے پیچھے محمد کو ملا تھا، قیامت کو کرسی میں بھی تجھے وہی ملے گا۔ معراج ہوتی نہ اگر پردے کے پیچھے علی نہ ہوتا۔ اسی لیے تو محمد مصطفیٰ نے نیچے آتے ہی فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، تاکہ ملا کا کان کھینچ کے اس سے پوچھ کہ جب محمد کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوتی تو پھر مومن کی معراج علی کے بغیر۔ اس گھر کو پہچان جس کا خرچہ ہے۔ صحابی کی بیٹی بازاروں میں نہیں پھری، 36 شہروں سے زینب چادر مانگتی گئی۔ صرف 4 لائنیں پڑھتا ہوں مصائب کی نیت سے نہیں، کیونکہ وہابیت کا وائرس پھیل رہا۔ اپنے عقیدے کو بچا۔ پہلے دشمن آ کے پوچھتا تھا یہ علی کا فضائل کہاں ہے، اب اپنے بچے پوچھتے ہیں یہ علی کا فضائل کہاں ہے۔ آنے والی نسلوں کے ذمہ دار ہو، اگر نسلوں میں وہابیت آ گئی علی کے سامنے نہیں جا سکو گے۔ پہلا فرض ہے، واجب ہے، شادی ہر حالت میں واجب نہیں، بچے پیدا کرنا ہر حالت میں واجب نہیں، بچے پیدا ہو جائیں تربیت کرنا ہر حالت میں واجب۔ اسے علی ولی اللہ کی لوریاں سنا، اسے جھولے میں لوری نہ سنا، اسے خیبر سنا تاکہ وہ بزدل نہ ہو۔ اسے صرف لے آؤ انگلی پکڑ کے، اسے بتا بچے یہ دیکھ کیوں بیٹھے ہوئے خاک پر، ان کی یاد ہے 11 محرم کو جن کا خیمہ ہی کوئی نہیں بچا۔ یہ معصومین کے حکم سے، مجتہدین عظام کی سرپرستی سے، غلامان علی کی وجہ سے آزاداری، بطول کی دعا کی وجہ سے آزاداری۔ ایک چیز بھی چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا کسی ملا کے کہنے پر۔ بچھا فرش پہ، کوئی جتنا امیر کیوں نہ ہو، کوئی جتنا رئیس کیوں نہ ہو، آئے خاک پہ بیٹھے۔ یہ ان کی یاد ہے۔ یہ بڑا ایک مشہور بند ہے، بڑے بڑے عظیم ذاکرین حضرات تشریف فرما۔ یہ قبلہ بزرگ ذاکر یہ پڑھتے تھے، ایک بزرگ ذاکر نے یہ فکرہ پڑھا تھا، لگی ظہر ویلے بوجھ آپک۔ جیسے انہوں نے پڑھا نا، زیدی صاحب منہ پہ ماتم کر کے کھڑے ہو گئے اور قریب آگے کہا ذاکر صاحب خود وہی آگ بجھتی ہے جب جلنے والی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ غریب بن کے سونا کر شبیر کے مسجد۔
رونے والوں جیسی شکل بنایا کر. 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو سارے نہیں روتے, 4-5 رو رہے ہوتے ہیں, تو پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ میت کا کیا لگتا, اس رنگ میں رو, فرشتے حسین سے پوچھیں یہ تیرا کیا لگتا. ان آنسوؤں کے صدقے میں یہ مجلس ہے. یہ 1400 سال تلوار پہ شیعہ مذہب ان آنسوؤں کے سہارے پہ چلتا ہوا ہے. تو چوک پہ ہنسنا شروع کر دے تو اچھا کوئی نہیں پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو, روو گے تو دنیا پوچھے گی کیوں رو رہے ہو. ان غریبوں کو رو رہے ہیں جنہیں رونے نہیں دیا گیا. ماتم سے نفرت نہ کیا کر, آنسو آئیں کوشش کیا کر, پڑھنے والا کوئی بھی ہو. یہ بے ریا عبادت ہے. ملائکہ و انبیاء تشریف فرمائیں, 2 ہاتھ سینے پہ مار لیا کر. کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا میں منت کر کے کہتا ہوں, کئی میرے بھائی ایسے وہ کہتے ہیں جی سنتے تو ہم بھی ہیں مجلس, بس ماتم نہیں کرتے. یزید اسی ماتم سے ڈرتا تھا, ورنہ کیوں باندھے اس نے دکھیوں کے ہاتھ. میں نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑھنا ہے, بڑی عظیم ترین ہستیاں تشریف فرمائیں, وہ آپ کو فضائل مصائب سنائیں گی. ہاتھ کیوں باندھے اس نے بیویوں کے, کہیں حسین کا ماتم نہ کرے. یہ عالم بن کے عالم نما لوگ اب یہ پرچے نکلے ہوئے ہیں کہ جی آگ پہ ماتم, لوگ ہنستے ہیں. لوگ ہنستے ہیں تو ہنسنے دے, لوگ تو برقعے پہ بھی ہنستے ہیں, لوگ ہنستے ہیں تو پھر برقع اتار دیں. یہ پوچھتے ہیں جی ماتم کا ہے, میں سیدوں سے بالخصوص معافی روایتاً مانگ کے نہیں, حقیقتاً ایک ایک سید کی نالین سے معافی مانگ کے کنیز کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ فکرہ کہتا ہوں, آگ پہ ماتم کوئی کر سکے ضرور کرے, خود نہ کر سکے اہتمام کیا کر. کوئی مولوی پوچھے نا کیوں کرتے ہو, کہا کر اس بی بی کی یاد میں کرتے ہیں جو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں پر سجاد کو کمر پہ اٹھا کے. حیرانوں کی وجہ کیوں کہ بلا چلتی رہی ہے تیری مرشد دادی, جلتے ہوئے خیموں پر روتی بھی تھی اور کھیتی بھی تھی. حسین اکبر کی لاش اٹھانا آسان, جلتے خیموں پہ زینب نے ماتم کیا یا نہیں کیا؟ وہ اگر آگ کا ماتم نہ کرتی نسل امامت نہ بچتی, اپنی نسل قربان کر گئی, شبیر کی نسل بچا گئی. شکریہ ادا کیا کر بی بی زینب کو. عزاداران امام مظلوم, میں صرف ایک فکرہ پڑھتا ہوں اور منبر چھوڑتا ہوں, یاد رکھنا حسین کا غم غنیمت سمجھو, یہ وقت غنیمت سمجھو. قیامت کے دن وہ مومن اپنے ہاتھ کاٹے گا جسے مجلس نصیب ہوئی اور رو نہیں سکا. حبیب ابن مظاہر سے ایک سید نے ملاقات کی, اس نے عمل کیا, اور اس عمل کے بعد 40 شب جمعہ قبر حسین پر کوئی ایک دعا اس نے مانگنی تھی جو اللہ نے قبول کرنی تھی. اس نے دعا مانگی مجھے کربلا کے شہیدوں میں سے کسی کی زیارت نصیب کرا. سید حسن یزدی اس کا نام ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں گیا, سفید ریش ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے پوچھا تو کون؟ کہتا تو نہیں کہتا تھا کسی شہید کی زیارت؟ میں حسین کا دوست حبیب ابن مظاہر. قدموں میں گرا حسن یزدی, کہتے پھر اٹھا کیوں ہے میرے استقبال میں؟ علی کی عزت کی قسم حبیب رو کے کہتے تو جو زہرا کا بیٹا, اپنے آپ کو شیدوں کے مقابلے پہ پیش نہ کر. کوئی سید آئے اگر حلالی ماں کا بیٹا ہے اٹھ کے استقبال کر. تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے جو سید کے استقبال میں جان بوجھ کے کھڑا نہ ہو اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کرتا. امیر ہے تو سید کے لیے اٹھ, اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے, اس گھرانے کے لیے اٹھ جس کے لیے عزت تخلیق ہوئی. اس نے کہا حبیب میں صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے تم سے زیادہ نعمتیں دی کسی کو نہیں. میرا 12واں امام پردے میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے یا لیتنی کنا معکم, کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. حبیب تیرے دل میں بھی کوئی حسرت ہے؟ رو کے کہتے ایک حسرت ہے, اللہ پھر زندگی دیتا ہم مجلسوں میں جاتے حسین کے غم میں روتے. یہ مذاق نہیں, یہ آدھی آدھی رات کو ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کر یہ جاگ رہے ہیں, یہ آنکھیں آنسوؤں کے کٹورے بن کر اس لیے بھر جاتی ہیں کہ سکینہ آج تک پیاسی, آج تک پیاسی, عباس آج تک پانی لے کر نہیں پہنچا. ایک کربلا میں ایک شام میں ایک جملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا پڑھتا ہوں. میں 3 شعبان کو غازی کے روزے پہ کچی قبر کی زیارت کے لیے اترا. پانی ہے, معافی مانگ رہا, قدموں میں پڑا ہوا ہے, نہ معافی ملی ہے نہ رخصت ملی ہے. بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. حکم تھا ایک مومن کا, اس نے جیب سے پلاسٹک کی شیشیاں نکالی خدام نے, اور اس نے آواز دے کے کہا یہاں سے پانی بھرو پاکستان لے جانا. ہم نے شیشیوں میں پانی بھرا. ایک سید تھا ہمارے ساتھ,
اس نے جیب سے پیسے نکالے، خدام کے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں زیادہ پانی بھر لوں؟ وہ خدام دے کے کہتے ہیں جتنا مرضی بھر لے، اب اس کا پینے والا کون؟ پتہ نہیں وہ کہاں سے کوئی مشک لے کے آیا ہوا تھا، اس نے جیب سے مشک نکالی، مشک میں پانی بھرا، باہر آ گیا۔ ہم نے سمجھا یہ مشک پاکستان آئے گی، آخری فکرہ میرا کوئی دعا منت حاجت ہو، جھولیاں پھیلا کے رات کے اس وقت دعا مانگ، میں ممبر چھوڑوں۔ اس نے مشک کو چھپایا کپڑے میں، آ گیا ہوٹل میں کہ اشفاق شاہ جی ہم نے سمجھا یہ مشک پاکستان لے کر آئے گا، زہرا کی پاک چادر کی قسم وہ مشک پاکستان نہیں آئی۔ پھر مجھ سے پوچھ کہاں گئی؟ جب ہم شام پہنچے اور بی بی شکینہ کا روزہ آیا، اس نے مشک اٹھا کے مشک کے تسمے کھول کے پانی سکینہ کی زری پہ ڈال کے ٹکر مار کے کہتے جاگ سکینہ، غازی کے بازو کٹ گئے تھے، خود نہیں آ سکا، نوکر پانی لے کر آ گئے۔ محمد سید مشتاق حسین آپ جھنگ، اور ان کے بعد مولانا اظہر عباس حیدری۔